अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पाकिस्तान स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7, इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव जैसे जो खिलाफत मूवमेंट है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम पहले वो पढ़ते हैं। यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन अ जॉइंट मैस मूवमेंट। हिंदू और मुसलमान एक साथ तहरीक में शामिल हुए। मुसलमानों को नई और पुरजोश की आदत मिली। एनर्जेटिक लीडरशिप। Leaders gained political experience used in later freedom movement. इन रहनुमाओं ने बाद में आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। देखिए, ये जो तहरीक थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, ये बिल्कुल आखिरी मिसाल थी। दोनों कौमें एक मकसद के लिए मुत्तहिद हुई थी। इनके जरिए मुसलमानों की नई क़यादत सामने आई थी, जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली जो हैं और जो शौकत अली हैं, ठीक हो गया, जिन्होंने बाद में तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके लेकिन बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये थे कि मुस्लिम फेस्ड इकोनॉमिक लॉस, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। मुसलमानों को माशी बहुत नुकसान हुआ, सरकारी नौकरियां उन्होंने छोड़ दी थी। एजुकेशनल सेटबैक ड्यू टू बाइकआउट ऑफ स्कूल्स, तालीमी मैदान में वो पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूलों का बाइकआउट किया था। फील्ड माइग्रेशन टू अफगानिस्तान विच इंक्रीज्ड मिजरीज। और उलमास कॉल, अफगानिस्तान में जो हिजरत नाकाम रही थी उनकी, जिसने उनकी बहुत मजीद परेशानियां उनकी बढ़ा दी थी। क्योंकि आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उलमा ने मुसलमानों को हुक्म दिया था कि अगर आपने अपने मजहब की फ्रीली प्रैक्टिस करनी है तो आप इधर, जब तक ब्रिटिश की हुकूमत है, आप नहीं कर सकते, तो आप लोग अफगानिस्तान की तरफ माइग्रेट करें। ठीक हो गया। देखिए, इस तहरीक ने जो था वैसे इत्तेहाद तो दिखाया था, लेकिन माशी और तालीमी नुकसान मुसलमानों को बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक हो गया। अब आता है राइस इन हिंदू मुस्लिम टेंशंस। हिंदू मुस्लिम टेंशंस इंक्रीज्ड आफ्टर मूवमेंट फेलियर। जब खिलाफत का नाकामी के बाद, तहरीक की नाकामी के बाद जो थे, कम्युनल वायलेंस इंक्रीज्ड। कम्युनल होता है बेटा फिरका वराना, फसादात, वायलेंस फसादात इंक्रीज्ड, बढ़े। जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने ब्लेम किया सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मुसलमानों की तरफ से डिमांड थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अलहदा इंतखाबात का दिया जाए कोटा एक पूरा। जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये अलहदा इंतखाबात को ब्लेम किया इस फसाद की जड़ पे, कम्युनल वायलेंस में, कि यही इसका सारा जो है फसाद की जड़ है। लेकिन कायदे आज़म ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की। He agreed to end separate electorates in 1927, but he proposed Delhi proposals. कायदे आज़म ने एक्सेप्ट किए जॉइंट इलेक्टोरेट। कायदे आज़म ने कहा जॉइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स खत्म करके, अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध बलोचिस्तान गिवन मुस्लिम मेजोरिटी स्टेटस, जिसमें कांग्रेस ने उनको रिजेक्ट किया था। मतलब क्या हुआ था, तहरीक खिलाफत के बाद फिरकावारियत बढ़ गई थी। कांग्रेस ने कहा कि अलहदा इंतखाबात जो है यही असल नफरत की वजह है। कायदे आज़म ने बहुत दानाई से काम लिया। उन्होंने दिल्ली तजावीज़ पेश की, दिल्ली प्रपोजल्स, और कहा कि अगर मुस्लिम अक्सरियत सूबे, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, अगर इन सूबों को तस्लीम किया जाए तो मुश्तरका इंतखाबात काबिल कबूल हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट थी, ये मोतीलाल नेहरू ने क्रिएट की टू ड्राफ्ट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हुआ, जो नेहरू रिपोर्ट थी इट वाज सपोज्ड टू शेप इंडियाज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट हिंदुस्तान के आइंदा सियासी निज़ाम की खाका बंदी के लिए थी, लेकिन उसमें मुसलमानों के बुनियादी हकूक को नज़रअंदाज किया गया। कायदे आज़म को बहुत मायूसी हुई, लेकिन मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं। मोतीलाल नेहरू, ठीक हो गया। अब है 14 पॉइंट्स ऑफ कायद 1929। ये 14 पॉइंट्स ऑफ कायद जो थे, दे वर इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट्स ऑफ रिजेक्शन of Muslim demand. कायदे आज़म presented 14 points to safeguard Muslim rights. कायदे आज़म ने ये 14 निकात जो थे, 14 निकात कायदे आज़म के, ये मुसलमानों के राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायदे आज़म ने पेश किए थे। ठीक हो गया बच्चों। It became the foundation of Muslim political ideology. जो ये 14 निकात थे ना, ये क़याम पाकिस्तान की फिक्री बुनियाद बने। मतलब नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में पेश किए गए,
مسلمان قوم، ثقافت اور مذہب کے تحفظ کا اعلان تھا اس میں، اور قیام پاکستان کی فکری بنیاد بنے۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ جب قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے جن میں مسلمانوں کے مذہبی، ثقافتی، تعلیمی آزادی کی ضمانت دی گئی تھی کہ یہ نکات بعد میں قیام پاکستان کی فکری بنیاد بنے۔ الہ آباد ایڈریس، بیٹا اس کا جو علامہ اقبال نے جو ان کے ورڈز ہیں نا، یہ بالکل اینڈ میں آ رہے ہیں، میں آپ کو بالکل اینڈ میں وہ ساری اس کی ایکسپلینیشن دوں گی۔ یہاں پہ ابھی اس کے مین پوائنٹس لکھے ہیں میں نے کہ ڈیلیورڈ بائی علامہ اقبال، یہ جو تھے called India a continent of different nations. ٹھیک ہو گیا؟ proposed a separate Muslim state in northwest India, included Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan, said it was final destiny of Muslims. علامہ اقبال نے الہ آباد میں صدارتی انتخاب دیا، ہندوستان کو مختلف قوموں کا خطہ قرار دیا، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی تجویز دی، پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان کو شامل کرنے کی بات کی، کہا کہ مسلمانوں کا مقدر ہے۔ ان دا ہسٹوریکل اسپیچ، پاکستان کا جو تصور تھا وہ پہلی بار واضح انداز میں پیش ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور انہیں اپنی آزاد ریاست درکار ہے جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ خطاب تاریخ کا سنگ میل ہے۔ سنگ میل ہوتا ہے ویژنری موومنٹ ان مسلم پولیٹیکل ہسٹری۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب انہوں نے کیا پروپوز کیا تھا کہ یونائٹنگ پنجاب and WFP, Sindh and Balochistan into one Muslim state because they were all they were all Muslim majority areas. ٹھیک ہو گیا؟ and he called India a continent of nations. continent of nations اس لیے کیونکہ اس میں جو تھے کیا نام ہے، مختلف قومیں جو تھی نا، مختلف قوموں کا خطہ تھا یہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت ساری قومیں اس میں اب آتے، ہندو، مسلم، براہوی، اس طرح ہر کوئی تھا۔ اچھا، اس کے بعد تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 to 1932. It was held in London to solve communal issues. 3 conferences ہوئی. They all failed. Gandhi's stubbornness caused failure of second session. Kite tried for unity, but other leaders weren't non-serious. دیکھو یہ لنڈن میں ہوا تھا بچوں، لنڈن میں فرقہ وارانہ مسائل کے حل کے لیے بلائی گئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ 3 کانفرنسیں ہوئیں، سب ناکام رہیں۔ گاندھی صاحب کی ضد کی وجہ سے دوسری کانفرنس ناکام ہوئی۔ قائد اعظم نے اتحاد کی کوشش کی مگر دوسرے رہنما جو تھے وہ نان سیریس، وہ سنجیدہ نہیں تھے۔ جو برٹش تھے، برطانوی حکومت نے ان کانفرنسوں کا مقصد جو ہے سب قوموں کو اکٹھا کرنا تھا، کیونکہ وہاں پہ ہندوستان میں that was under British rule بہت فسادات ہو رہے تھے، قتل و غارت ہو رہے تھے۔ لیکن جتنے یہ راؤنڈ کانفرنس پہ جب برٹش organized these conferences to bring all communities together، لیکن جب کوئی ایگریمنٹ ریچ نہیں ہوا، کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا، تو گاندھی صاحب تھے نا، his rigid attitude during the second session spoiled all hopes. خاص طور پر جو گاندھی صاحب کا سخت رویہ جو تھا نا، جو انہوں نے اپنایا تھا، انہی کی وجہ سے دوسری راؤنڈ کانفرنس ٹیبل کانفرنس جو تھی نا وہ ناکام ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے بار بار اتحاد کی کوشش کی مگر دوسرے رہنما جو تھے وہ بالکل سنجیدہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے الیکشنز اینڈ کانگریس منسٹریز۔ 1937 میں جو الیکشنز ہوئے، 11 پروونسز میں الیکشنز ہوئے، کانگریس won majority in 8. All India Muslim League won only 104 out of 489 Muslim seats. Muslim League poorly organized, didn't campaign for Pakistan. 11 صوبوں میں انتخابات ہوئے، کانگریس 8 صوبوں میں کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نے صرف 104 نشستیں جیتی۔ مسلم لیگ جو تھی وہ منظم تنظیم نہیں تھی، پاکستان کا نعرہ بھی نہیں دیا، مطلب didn't campaign اور پاکستان ڈیمانڈ یٹ۔ مطلب جو 1937 کے الیکشن تھے اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ it showed how weak the all India Muslim League was at that time. مسلم لیگ کی کمزوری سامنے آئی۔ کانگریس نے 8 صوبے حاصل کیے، مسلم لیگ نامنظم تھی، اس وقت پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، نہ ہی اس وقت پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ مسلم لیگ کے لیے ایک سبق آموز وقت تھا۔ مسلم لیگ was not fully organized at that time. Anti-Muslim actions by Congress ministries. Congress refused coalition with All India Muslim League, demanded All India Muslim League members to join Congress to get government seats.
کیا کیا انہوں نے کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد سے انکار کر دیا. مسلم لیگ کے اراکین کو کانگریس میں شامل ہونے پر مجبور کیا. انہوں نے they demanded they forced مسلم لیگ leaders to join کانگریس. مسلمانوں کے خلاف اقدامات. کانگریس منسٹریز کے جو ایکشنز تھے وہ تھے باندے ماترم میڈ نیشنل اینتھم. باندے ماترم کو قومی ترانہ بنایا گیا جس میں مسلمانوں کے خلاف اس ایسے بول تھے کچھ اس نیشنل اینتھم میں اس قومی ترانے میں کہ they deeply offended Muslims. Congress flag hoisted on public buildings. Hindi imposed in schools. Children told to bow before Gandhi spot parade. کانگریسی پرچم جو ہے وہ سرکاری عمارتوں پر لہرایا گیا. تعلیمی اداروں میں ہندی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا. بچوں کو گاندھی کی تصویر کے سامنے جھکایا گیا. ملازمت مذہب سیاست میں مسلمانوں سے امتیاز بڑھتا گیا. کیا تھا مطلب اس میں کانگریسی حکومت جو تھی نا انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی وجود کو بہت برے انداز میں متاثر کیے گئے تھے. قومی ترانہ پرچم تعلیمی زبان یہاں تک کہ بچوں کو گاندھی کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا تھا. اس سب مسلمانوں کے لیے ناراضگی اور تکلیف کا باعث تھا. ڈے آف ڈیفرنس اینڈ مسلم ریئیکشن. Muslims sidelined politically, religiously, freedom curbed. کانگریس جو تھی اس نے مسلم ریئیکشن اینڈ ڈے آف ڈیلیورنس 1939. دیکھیں the experience had exposed how Congress was not inclusive and Muslims were right to demand separate identity. Muslims sidelined politically, religiously, religious freedom curbed, discrimination in jobs, education, religious practices. ملک میں بہت تھا وہ بہت برا حال ہو گیا تھا. مسلمانوں کو نہ ڈسکرمنیشن جابس فیس کرنا پڑا, ایجوکیشن ریلیجیس پریکٹسز. مسلمانوں نے ایک سائڈ لائنڈ ہو گئے تھے بالکل پولیٹیکلی. تو جب ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تو کانگریس منسٹریز ہیڈ ٹو ریزائن ان 1939. قائد اعظم کالڈ اٹ ڈے آف ڈیلیورنس. کالڈ کانگریس رول ہندو راج ان ڈسگائز. کانگریس کے استعفوں کے بعد مسلمانوں نے یوم نجات منایا. کیونکہ انہیں 2 سال میں معلوم ہو چکا تھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ ہے. جو بات سر سید احمد خان نے کہی تھی لیکن کسی نے اس کو مانا نہیں تھا. تو اب ان کو ان 2 سالوں میں اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے. قائد اعظم نے اسے ہندو راج کا ڈسگائز بھیس قرار دیا اینڈ مسلمانوں کو اپنی الگ راہ کرنے کا یقین آ گیا تھا. 1939 میں مطلب کانگریس حکومتوں نے استعفیٰ دیا, مسلمانوں نے سب کا سانس لیا. قائد اعظم نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات قرار دیا, ڈے آف ڈیلیورنس, اور کہا کانگریس کی حکومت ہندو راج کا ڈسگائز ہے, بھیس ہے. اس کے بعد آتا ہے بچوں یہ جو ایڈریس تھا ہمارا الہ آباد کا ایڈریس جو علامہ اقبال نے دیا تھا, تو ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں. India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. Personally, I would like to see Punjab and WFP, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire. But without the British Empire, the formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of Muslims, at least of Northwest India. ہندوستان مختلف نسلوں, مختلف زبانیں بولنے والوں اور مختلف مذاہب کو ماننے والے انسانوں کے گروہوں کا ایک بڑے اعظم ہے. میری ذاتی خواہش ہے کہ پنجاب, NWFP, سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست بنایا جائے. خود مختاری خواہ برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا اس کے باہر, ایک مضبوط شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست کا قیام مجھے مسلمانوں کی آخری منزل دکھائی دیتا ہے, کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی, نارتھ ویسٹ انڈیا ہندوستان کے مسلمانوں کی. یہ جو پیسج تھا نا یہ بیٹا یہ علامہ اقبال کے تاریخی الہ آباد خطاب سے لیا گیا تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے, اس میں جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے ہندوستان جو ہے وہ ایک ملک نہیں بلکہ مختلف قوموں کا بر اعظم ہے. یہ قومیں اپنی زبان, نسل اور مذہب میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مسلمانوں کو اپنی ایک الگ شناخت اور تحفظ کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے. پنجاب سرحد NWFP, سندھ اور بلوچستان کو خطے ہیں جنہیں ملا کر ایک مضبوط مسلم ریاست بنائی جا سکتی ہے, چاہے یہ ریاست برطانوی حکومت کے تحت ہو یا اس سے آزاد. یہ مسلمانوں کے لیے بہترین مستقبل ہوگی.
ٹھیک ہو گیا بچوں. اس میں بیسکلی یہ تھا, بہت ایزی سا کتاب ہے. یہ جو آپ کا لفظ ہے یہاں پہ ایک ورڈ ہے amalgamated, اس کا مطلب ہوتا ہے جوائن کرنا اس کو. ٹھیک ہو گیا. اور thank you for watching. Kindly like and share and subscribe.